اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ میں سے دعا نمبر 24۔ اور امام علیہ السلام نے یہ دعا اولاد کے حق میں فرمائی: اے میرے معبود، میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما، اور میرے سہارے کے لیے ان کی عمروں میں برکت اور زندگیوں میں طول دے، اور ان میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے، اور ان کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما، اور ان کے جسم جان اور ان کے دوسرے معاملات میں جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار رکھ، اور میرے لیے اور میرے ذریعے ان کے لیے رزق فراوان جاری کر، اور انہیں نیکوکار، پرہیزگار، روشن دل، حق شناس اور اپنا فرما بردار، اور اپنے دوستوں کا دوست اور خیر خواہ، اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن اور بدخواہ قرار دے، آمین۔ اے اللہ، ان کے ذریعے سے میرے ارادوں کو کبھی میری پریشان حالی کی اصلاح، اور ان کی وجہ سے میری جمعیت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق دوبالا فرما، اور ان کی بدولت میرا نام زندہ رکھ، اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے، اور ان کے وسیلے سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما، اور انہیں میرے لیے دوست، مہربان، ہمتاً متوجہ، ثابت قدم اور فرما بردار قرار دے، اور وہ نافرمان، سرکشی، مخالف و خطا کار نہ ہوں، اور ان کی تربیت و تادیب اور ان کے اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما، اور ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد عطا کر، اور انہیں میرے لیے سراپا خیر و برکت قرار دے، اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلبگار ہوں میرا مددگار بنا، اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر و نہی کی، اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا، اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا، اور ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے، اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا، اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے رگوں پہ میں دوڑا دیا۔ ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا، ہم بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا، وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت بندھاتا ہے، اور اگر ہم کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے باز رکھتا ہے، اور گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے سامنے شبہ کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا، اور امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دے گا، اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈگمگائے گا۔ خدایا، اس کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے ہم سے دور فرما، تاکہ کثرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہ ہی سے ہٹا دے، اور ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں پوری فرما، اور جب کہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کرنا۔ جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے اس کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، علانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بیپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں۔
جن نے تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں۔ تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیرے قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں۔ بار الہ اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما، اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے، اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے، ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کو دنیا و آخرت میں مرحمت فرما، اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے، اور ہمیں دنیا میں نیکی، توفیق عبادت اور آخرت میں نیکی بہشت جاوید عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔